3 ٹائمز ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اسی لیے ان 3 ٹائمز کو آپ نوٹ کر لیجئے اور ان 3 وقتوں میں اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ پہلا جو وقت ہے وہ ہے افطار کا وقت۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک ہے روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لمبی چوڑی افطاری بنانے کے چکر میں خواتین کا یہ قیمتی وقت کچن میں چلا جاتا ہے، مرد حضرات کا بازاروں میں چلا جاتا ہے، اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو افطار کے انتظار میں موبائل چلاتے ہوئے ادھر سے ادھر کاموں میں ہمارا یہ قیمتی وقت نکل جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ افطاری کا دسترخوان چاہیں چھوٹا رہ جائے، بازاروں سے شاپنگ چاہیں کم ہو جائے، لیکن افطار کا یہ قیمتی وقت آپ کو بالکل مس نہیں کرنا ہے۔ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سب لوگ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ افطاری کم ہو چلے گا لیکن دعاؤں سے ہم محروم رہ جائیں، اس وقت ہم دعائیں نہ مانگیں، یہ بڑے بدقسمتی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ تو اس وقت دعائیں قبول فرمائے اور ہم کچن میں ہوں، بازاروں میں ہوں، موبائل کی اسکرولنگ چل رہی ہو۔ اسی لیے افطار کے وقت دعاؤں کو بڑے اہتمام کے ساتھ مانگیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، بچوں کو بھی بولیں بھائی دعائیں مانگنی ہے۔ دوسرا ٹائم ہے سحری کا ٹائم، کیونکہ سحری کا ٹائم یہ تہجد کا بھی ٹائم ہوتا ہے اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے سحری کے ٹائم اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، ہے نا، اور 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ضرور دعا مانگیں۔ تیسرا ٹائم ہے قرآن مجید مکمل ہونے کا وقت۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، کوئی 4 قرآن شریف مکمل کر رہا ہے، کوئی 2، کوئی 1، کوئی 5۔ جب قرآن شریف مکمل ہو اور ہم قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں تو ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو قرآن کی تکمیل کا جو موقع ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ٹائمز تھے ان میں آپ ضرور دعا مانگیں، اور جب دعا مانگیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔